ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ان ملزمان کے خلاف عدالتوں میں بلاسفیمی قوانین کے تحت مقدمات چل رہے ہیں اور غیر معمولی طور پر ان مقدمات میں گزشتہ 2-2.5 سالوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور حیران کن طور پر ان کیسز میں اکثر ملزمان کا جرم ایک جیسا ہوتا ہے اور جس مواد پر انہیں پکڑا جاتا ہے وہ بھی اکثر ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخ جو پاکستان کی ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ آپ کہیں کہ جو بدترین بلاسفمی کیسز چل رہے ہیں جن کو پورنوگرافک بلاسفمی کہا جاتا ہے، کہ جس میں توہین مذہب کی، مقدس شخصیات کی اور پورنوگرافی کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ وہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے آپ کو اپنی امیجنیشن بھی آپ پوری استعمال کریں، یہ اتنے دکھ دینے والے یہ مناظر ہوتے ہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، تحریریں ہیں، فوٹیجز ہیں، ویژول سارے آپ اس کے اندر موجود ہیں۔ اینی وے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سیکولر جتھا اکٹھا نہ ہو، اور شاہ زیب خانزادہ صاحب اس سے پہلے ٹرانسجنڈرز والا معاملہ تھا، اس میں بھی انہوں نے بہت ہی مس لیڈنگ رپورٹنگ کی، بہت سی انہوں نے غلط باتیں کہیں، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا۔ اب اس بار بھی چونکہ بلاسفمی پروٹیکشن گینگ ایک دھڑا ہے، اس کا ایک بیانیہ ہے جس کو شاہ زیب صاحب جیسے صحافی بغیر ویریفائی کیے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ ان کے وکیل ہیں وہ بھی اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ جو بھی آپ نے کلپ سنا ہے، یہ پہلا ہے، میں انہوں نے بھی ریسنٹلی جو ویڈیو بنایا ہے اس کے میں کئی کلپس بیچ میں چلا کے میں دکھاؤں گا کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہاں پہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا، تو بھائی آپ صحافی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت جو سائبر کرائم ونگ تھا جو کہ اب NCCIA بن گیا ہے، یہ FIA کا 2022 میں اینٹی بلاسفمی یونٹ بنا ہے، تو مقدمات کی تعداد میں اضافہ 2022 کے بعد ہی ہوگا نا، پہلے کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی اسپیسیفک ادارہ ہی نہیں ہے ان کیسز کو لک آفٹر کرنے کا، ان کو دیکھنے کا، پروسیکیوشن کا، ایویڈنس اکٹھا کرنے کا، ان کو پرسو کرنے کا، تو کیسز کیسے اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے؟ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا نہیں کہ اچانک ہی ہے کہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید کوئی گروپ ہے وہ اچانک آ گیا اور کیسز بڑھ گئے۔ اور بھائی لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز تھیں جس کے اوپر اینٹی بلاسفمی یونٹ بنانا پڑا، اس کو ABU بھی کہتے ہیں، ABC بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اینٹی بلاسفمی یونٹ یا اینٹی بلاسفمی سیل، جو کہ 2022 میں بنا ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ رہی بات یہ کہ ان میں جو ملزمات ہیں، معافی چاہتا ہوں، جو ملزمان ہیں ان کے جو کانٹینٹ ہے وہ ایک طرح کا ہوتا ہے، اور مقدمے اٹس بلری آبویس، یہ کامن سینس ہے کہ اگر کوئی ایک گروپ ہے، کوئی ایک ادارہ ہے، کوئی انفارمل ادارہ ان دس کیس، کوئی ایسا کام اگر کر رہا ہے، یعنی بلاسفمی پھیلا رہا ہے، تو وہ کانٹینٹ ایک طرح کا ہی ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، جو باتیں خانزادہ صاحب نے مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ ان کے لیے تحقیق کرنا مشکل نہیں تھا، ان کے اپنے کزن ہیں ابو ہریرہ خانزادہ، جو کہ راؤ عبدالرحیم صاحب کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، بہت سے بلاسفیمرز کے خلاف انہوں نے ایویڈنس اکٹھے کیے، کیسز چل رہے ہیں، لوئر ہیں، وہ اپنے گھر سے ہی پوچھ لیتے بھائی اب اتنا بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دینے سے پہلے۔ خیر، اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی پکڑا جاتا ہے، اس کے خلاف شکایت ہوتی ہے، جب اس کا فون پکڑا جاتا ہے تو مختلف گروپ سامنے آتے ہیں، جن گروپس کو جن میں اس نے شیئر کیا وہ ہوتا ہے، تو ان گروپس میں باقی بھی بلاسفیمرز ہوتے ہیں، وہ بھی شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اب ایک نے شیئر کیا، دوسرے نے شیئر کیا، تیسرے نے شیئر کیا، ان کا آپس میں مقابلہ لگا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی ویریشنز کے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو فورینزک رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ ہر فون کی اپنی ہوتی ہے، اور اس میں کچھ مہینے سے لے کر کچھ سال تک 1.5-2 مہینے بھی بلاسفمی جاری رہی کسی کی، اور 6 سال بھی جاری رہی۔ اصل چیزیں بتانے والی وہ یہ ہے کہ فورینزک رپورٹ، جو کہ ایک انڈینائبل ایویڈنس ہے کہ یہ بلاسفمی ہوئی ہے، اس کا خانزادہ صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا۔ خیر، ابھی تو ابتدا ہے، آگے اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ رپورٹ جب سامنے آئی تو اس وقت سب سے پہلے تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ معروف تحقیقاتی صحافی احمد نورانی نے اپنے آن لائن پلیٹ فارم پر اس معاملے پر کی۔ انہوں نے تحقیقاتی رپورٹ شائع کی جن میں اس حوالے سے اہم تفصیلات بتائی گئی تھیں۔ ان رپورٹس اور متاثرہ افراد کے اہل خانہ کی جانب سے مبینہ ملزمان کو پھنسا کر ان سے گستاخانہ مواد شیئر کروانے کا جو طریقہ کار بتایا گیا، اس میں کافی مماثلت ہے، اور اکثر کیسز میں متاثرہ نوجوانوں کو ٹریپ کرنے کے لیے سب سے پہلے فیس بک پر فرضی نام والی ایک لڑکی ان سے دوستی کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ باقی آپ نے کوکن بل سٹوری سنی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خانزادہ صاحب کو میرا خیال ہے کہ اپنے جو نام ہے اس کا خیال کرتے ہوئے یہ ضرور بتا دینا چاہیے تھا کہ فیکٹ فوکس کی وہ رپورٹ ڈیبنک ہو چکی ہے، ملٹیپل گراؤنڈز پہ ڈیبنک ہو چکی ہے۔ حد یہ ہے کہ فیکٹ فوکس کی وہ رپورٹ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ میرے ساتھ فرنود عالم کی جو ڈیبیٹ ہوئی، 1-1.5 منٹ کے اندر اس رپورٹ کو فرنود صاحب نے بھی بیک اپ اس کو نہیں کیا کہ ہاں اس رپورٹ میں ٹھیک بات ہے، پہلے انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، بلکہ آپ ایسا کریں وہ کلپ دیکھ لیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کریڈیبل رپورٹ ہے فیکٹ فوکس کی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ a report by Punjab Police's special branch thoroughly investigated and summarized the activities of the blasphemy business group which targets and traps youngsters، کہ جو رپورٹ ہے اسپیشل برانچ کی وہ thoroughly اس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا۔ آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ جی۔ میں سر یہ
जो DIG हैं स्पेशल ब्रांच के, उनके कमेंट्स आपके साथ जमा कराना चाहता हूँ. DIG was confronted with a question that whether the special branch at its own level made any effort to verify contents of the source report before dispatching it to the concerned quarters. He candidly conceded that by giving answers in the negative, DIG added that the report was entirely based on the source information. Sir, एक second मैं बात पूरी कर लूँ. Source information, and the special branch neither verified its correctness or nor conducted any probe to ascertain the truth behind it. ये लाहौर हाई कोर्ट में ये उसकी अटेस्टेड कॉपी है. और इसके जी मैं देता हूँ सर. और इसके साथ एडिशनल कमेंट्स जो आए हुए हैं ये इसी पिटिशन में ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ IG ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच लाहौर के कि वो अपने इदारे के बारे में कह रहे हैं कि इट्स मैंडेट इज़ ऑफ एडवाइजरी नेचर विच रिस्ट्रिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के. कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई तहकीक नहीं है. जैसा हमने अवाम से सुना वैसा हमने पहुंचा दिया. ये है जनाब आपकी फैक्ट फोकस. और ये जो आपके क्लेम्स है कि रिपोर्ट क्रेडिबल है, कोई क्रेडिबल नहीं है, ये है उस रिपोर्ट की हकीकत. मैंने अहमद नूरानी को पब्लिकली कितनी दफ़ा चैलेंज किया, उस आदमी ने मुझे ब्लॉक कर दिया. और खानज़ादा साहब यानी इनको नेशनल TV पे एक प्रोस्क्राइब्ड इदारा, बैंड, कालादम, एक गटर प्रेस जिसे कहते हैं, टैबलॉइड, उसका हवाला दे रहे हैं कि अहमद नूरानी ने तहकीक की. हालांकि अहमद नूरानी खुद कह चुका है कि ये तहकीक उसकी नहीं है. उसने 2 ख़वातीन के नाम लिए हैं, एक ख़त्म नबूवत की मुनकर है और दूसरी ब्लास्फेमी को एक इंसानी हक समझती है. ये रिपोर्ट्स उनकी लिखी हुई हैं. उसने तो सिर्फ एक सहाफ़ती प्रोसिक्यूट होने का सबूत दिया है कि अपना पैसे लिए नहीं लिया उन्होंने, लेकिन अपना नाम दे दिया. और खानज़ादा साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं. ये थी आपकी फैक्ट फोकस. आगे मैं बढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि खानज़ादा साहब का जो पैटर्न है वो क्या है. ये 3 ही रिपोर्ट्स है जिस पे पूरा ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग उछल रहा है और खानज़ादा साहब भी उसी का शिकार हुए हैं. एक फैक्ट फोकस की रिपोर्ट है, एक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है जिस पे मैं आता हूं, और तीसरी रिपोर्ट है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की. टोटल ये 3 चीज़ें हैं. फैक्ट फोकस को आपको पता चल गया क्या उसकी हालत हुई है. अब चलते हैं स्पेशल ब्रांच की तरफ. 2024 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक खुसूसी रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया था कि एक मखसूस ग्रुप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ट्रैप करके उनके खिलाफ तौहीन मजहब के संगीन केसेस बनाता है. स्पेशल ब्रांच ने द ब्लास्फेमी बिजनेस के टाइटल के साथ ये रिपोर्ट FIA और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर मुतालिका अफसरान और इदारों को इरसाल करके इस मामले की मजीद जामे तहकीकात का मुतालबा कर दिया था. जी खानज़ादा साहब, ये भी आगे बताइए ना, फिर हुआ क्या था. नहीं आपने बताया ना, मैं बता देता हूँ. फिर तहकीक हुई थी. वो तहकीक हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी. सारी तफ्तीश हुई है. जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया गया किसी पे 1 टके का भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था. लाइक नॉट अ डाइम. ये आप बताना भूल गए. आप ये भी बताना भूल गए कि ये रिपोर्ट बजाते खुद डिसोन्ड है. और पता है डिसोन्ड किसने की है? जिन्होंने बनाई है, इनके स्पेशल ब्रांच वाले. ये बात मैं बार बार लोगों को दिखा चुका हूँ. दोबारा अपनी स्क्रीन पर देख लें कि फैसल राजा साहब जो कि ऑफिशियल थे स्पेशल ब्रांच के, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कंसीड किया कि हमारे पास ये बस रिपोर्ट आई थी, ना इस पे हमने कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना हमें इस पे हमने कोई प्रोब किया, कोई इसके पीछे सच है, झूठ है, क्या है. वी हैवंट डन एनीथिंग. ये एक सोर्स रिपोर्ट थी, हमने आगे बता दी, उस पर एक तहकीक हुई, बात ख़त्म हो गई. ठीक, यानी उन्होंने ये नहीं कहा तहकीक हुई बात ख़त्म होगी, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ. इसके अलावा भी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो है ही नहीं इस इदारे की. ये भी इस इदारे ने खुद लिख के दिया हुआ है अदालत को कि भाई हमारी कोई ऑपरेशनल कैपेबिलिटी नहीं है. अब यहाँ पे खानज़ादा साहब ने एक टेक्निकल काम किया है, एंड आई होप कि गलतफहमी में हो गया हो. उन्होंने बार बार कहा सोर्स रिपोर्ट, सोर्स रिपोर्ट. एक सहाफ़ी ऐसा काम उस वक्त करता है जब वो अपनी जान बचा रहा हो कि कल अदालत में मुझे घसीट ना लिया जाए, कि मैं तो कहूँगा यार सोर्स रिपोर्ट थी, लेकिन ये ना बताना कि सोर्स रिपोर्ट होती क्या है. सोर्स रिपोर्ट गप. गली मोहल्ले से कोई भी चीज़ किसी ने उठा को आपको दे दी, आपने इकट्ठी करके आगे दे. ये कोई इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट नहीं थी, जैसा कि अहमद नूरानी ने झूठ बोला हुआ था कि उन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है. सोर्स रिपोर्ट ये हज़ारों के हिसाब से इकट्ठी होती हैं, मुख्तलिफ इदारों में तकसीम कर दी जाती हैं, बात ख़त्म. हाँ ये है कि चूँकि हसास मामलात पे थी, यही वजह है कि जब लाहौर हाई कोर्ट में उसको बुलाया गया फिर कि हसास मामलात पे, वहाँ पर उन्होंने खुद कहा जी हमें कोई पता नहीं है. जिन इदारों को कहा रिपोर्ट करें, जो अभी खानज़ादा साहब ने खुद भी कहा कि आप इसको रिपोर्ट करें, तहकीक करके, उन्होंने तहकीक की, तफ्तीश की, रिपोर्ट की, सारा. कोई 1 रुपये का भी, हालांकि उस वक्त ये झूठ बोलते थे, ये आसिफ तंबोली वगैरह के 8 करोड़ रुपए तो FIA वालों ने खुद कहा है कि पता नहीं कहाँ मिल गए हैं. कोई ऐसी रिपोर्ट ना कभी सामने आई, ना कभी किसी ने जारी की. साफ झूठ. यही ईमान मजारी साहबा झूठ बोलती रही हैं कि इतने करोड़ इधर, इतने करोड़ उधर. 1 टके का कभी किसी ने सबूत नहीं दिया. लाइक नॉट अ सिंगल. आज भी अगर आपने साबित करना है कि ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग वाले जो कहते हैं कि कोई ग्रुप ऐसा है जो बिजनेस ब्लास्फेमी करता है, तो भाई कोई पैसे का लेन देन हुआ होगा, आपके किसी बंदे को छोड़ दिया गया होगा, आप खुद अदालतों में जाके कहते हैं. ये भी मैं अब दिखा चुका हूँ, मैं 6 डॉक्यूमेंट्रीज इस टॉपिक पे बना चुका हूँ. खानज़ादा साहब की तरह नहीं कि कोई खबर यहाँ से ली, वहाँ से ली और बस ठीक है जनाब
جو بلاسفمی پروڈکشن گینگ کا بیانیہ ہے وہ سارا ٹی وی پہ پڑھ کے سنا دیا. ایسے نہیں. کبھی کوئی پیسے کی بات سامنے نہیں آئی, کبھی کسی آدمی سے رعایت نہیں کی گئی. رعایت نہیں کی گئی مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو زیادتی کی, اس کو آپ نے پھنسا دیا, بعد میں پیسے لیے اور بعد میں آپ نے اس کو نرمی کی, ایویڈنس واپس لے لیا یا کوآپریٹ نہ کیا وہ آدمی. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. سب عدالتوں میں یہ سارا کچھ یہ بیان کر چکے ہیں. تو جناب خانزادہ صاحب یہ بات ضرور بتائیں لوگوں کو کہ پنجاب پولیس اسپیشل برانچ والے خود اس رپورٹ کو ڈس اون کر چکے ہیں. اٹ ہیز زیرو ویلیو, لائک زیرو. اس کے بعد اکتوبر 2024 میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے بھی اس معاملے پر ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی جو کہ ایک حکومتی ادارہ ہے. اس رپورٹ میں بھی اسپیشل برانچ کے الزامات کی توثیق کی گئی ہے. صاف جھوٹ, کوئی توثیق نہیں کی گئی ہے. توثیق ہو بھی کیسے سکتی ہے جو ادارہ خود کہتا ہے کہ یہ رپورٹ ہمیں سورس رپورٹ ہے, ہماری اپنی تحقیق نہیں ہے, تو کوئی اور اس کی توثیق کیسے کر سکتا ہے؟ I mean, this is pure common sense. But apparently it doesn't appear to be much common. Anyway, اب اس رپورٹ پہ جو آپ کو باتیں خانزادہ صاحب نے نہیں بتائیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے بھی میری ڈاکومنٹریز میں یہ موجود ہیں. اس رپورٹ میں ایک بلاسفیمس انٹریپمنٹ الیج کیا گیا جو پہلے فیکٹ فوکس پہ احمد نورانی نے کیا تھا. وہ بلاسفیمس انٹریپمنٹ کیا ہے اور ہنی ٹریپنگ جو ہوتی ہے, یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. یہ آپ کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے. بلاسفیمس انٹریپمنٹ وہ جو خانزادہ صاحب آپ ان کی ویڈیو جا کے دیکھیں, لمبی کہانی سنائی کہ کوئی عورت ہوتی ہے, عام طور پہ اس کا نام ایمان ہوتا ہے, وہ کوئی توہین امیز مواد کسی کو بھیجتی ہے, وہ آگے سے کہتا ہے یہ آپ نے کیا بھیجا, پھر وہ آگے سے کہتی ہے نہیں میں نے نہیں بھیجا, وہ کہتا ہے جی بھیجا ہے جی, پھر وہ کہتی ہے جی ثبوت دے دو. پھر جب وہ ثبوت سامنے کے طور پہ وہ بھیجتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنی چیٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں بلاسفیمس, یعنی کہ توہین امیز ٹریپمنٹ. ہنی ٹریپنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک ملزم ہے, آپ کے پاس انف ایویڈنس ہے کہ آپ اسے اریسٹ کر سکتے ہیں, تو آپ اسے کسی جھانسے سے بلاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ اسے کال کر کے تو نہیں کہیں گے کہ یار تم پہ یہ الزام ہے, وہیں پہ رہنا, ہم تمہیں اریسٹ کرنے آ رہے ہیں, یا تم ہمارے آفس میں آؤ ہم نے تمہیں اریسٹ کرنا ہے. آپ اسے نوکری کا جھانسا دیں گے یا بیرون ملک بھیجیں. پوری دنیا میں کرتے ہیں یہ, MI6 والے کرتے ہیں, یہ CIA والے کرتے ہیں, یہ ہمارے اپنے کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ اگزامپل دی ہے کہ یہ جو کلبھوشن پکڑا گیا تھا, ہمارا ISI کا جوان کو 2-3 سال اس کے آگے پیچھے ایک بھیکاری کے روپ میں لگا رہا. دس از ہاؤ دی انٹیلیجنس ورکس. یہ جس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں موصوف, اب ان کو یہ نہیں پتا ہوگا, آئی ہوپ نہیں پتا ہوگا, کیونکہ اگر پتا ہے تو پھر بدیانتی ہے, نہ پتا ہونا تو چلے انسان کہتا ہے چلو یار ہی واز وکٹم آف مس انفارمیشن ہمسیلف, کہ اس رپورٹ میں انہوں نے 5 سردار انٹرویوز لوگوں کے لگائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الیج کر رہے ہیں وہ کہ یہ بلاسفیمس انٹریپمنٹ ہوئی ہے, یعنی کہ ان کو توہین امیز مواد بھیج کے پکڑا گیا ہے. وہاں پہ جو 5 سردار انٹرویوز لگائے ہیں اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ الزام لگایا گیا ہو. وہ سب میں ہنی ٹریپنگ کی باتیں کہ ہمیں پکڑا کیسے گیا. وہ کون ڈینائی کرتا ہے کہ ہنی ٹریپ, پاکستان میں ڈرگ ڈیلرز کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے, دہشت گردوں کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے. آپ نے بلاسفیمس انٹریپمنٹ ثابت کرنی ہے, اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے کہ آپ نے صرف ایک ایویڈنس دینا ہے, صرف ایک ایویڈنس, کہ جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ ایک آپ کو کوئی ایک توہین امیز مواد بھیجا گیا, آپ نے وہ واپس بھیجا اور آپ کو اریسٹ. صرف آپ نے یہ دکھانا ہے, جسٹ ون, ایک بھی نہیں. لیکن یہ جو رپورٹ تھی نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی, یہ تضادات کا ایک مجموعہ تھی. اینڈ اٹ سیمز لائک کہ وہ رپورٹ ان کی اپنی بھی نہیں تھی. اٹ سیمز لائک کہ کسی نے یہاں سے انفارمیشن پکڑائی, کسی نے یہاں سے پکڑائی, جو جیسے آئے انہوں نے اپنا ٹھپا لگا کے دے دیا. میں ایک ذمہ دار آدمی, میں ہوا میں بات نہیں کروں گا. مجھے ایسا کیوں لگتا ہے, اور مجھے ایسا اس لیے لگتا ہے کہ کہیں ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے 300 کچھ لوگ ہیں جو اس میں پکڑے گئے ہیں, کہیں 750 سے زیادہ کا ذکر ہے. اس کے علاوہ جناب اس رپورٹ کے اندر اڈیالہ جیل سے انہوں نے ایک ایویڈنس بھیجا کہ ہمیں ایک آدمی ہے جو توہین کے مقدمات میں پھنسا ہوا ہے. اڈیالہ جیل سے اس نے ای میل کی ہے رات کے کوئی 3:15 کے لگ بھگ, رات کے 3:15 بجے اڈیالہ جیل سے ایک آدمی کو ای میل کر رہا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں قیدیوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے, نہ ای میل بھیجنے کی سہولت ہے. لائک اٹس آل میڈ اپ, سارے کا سارا. خانزادہ صاحب کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ فوکس کرے کہ یہ جال سازی کہاں سے ہو گئی, یہ کہاں سے ساری انفارمیشن آتی رہی ان کے پاس. ایسا لگ رہا ہے کہ سارا کچھ خود بناتے رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے, یہ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس پہ بلاسفیمی پروڈکشن گینگ بڑا کودتا ہے. یہ جو اسلام آباد ابھی ہم جائیں گے, وہ اعجاز ساقی لٹل لیٹر ان دی ویڈیو, عدالت میں تو سرکس ہی کہتا ہوں اس کو, اس میں جو پرے ہے اس پرے میں یہ بیسس کے طور پہ بیان بھی نہیں کی گئی. ایک تو ٹائمنگ کا فرق تھا, دوسرے یہ ٹینبل بھی نہیں تھی. خیر اینی وے, ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں
एक और क्लिप की तरफ। केसेस में ज्यादातर आप हैं या आपके साथी हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एक उन्होंने कहा कि चंद लोगों ने ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे और उन्होंने कहा कि वापस भेजें तो पर्चा हो गया। एक की फ्रांसिक है 200 पेजेस की, एक की फ्रांसिक है 80 पेजेस की, एक की फ्रांसिक है 190 पेजेस की। अब आप मुझे बताएं कि ये 190 दफ़ा बंदे को वो मटेरियल भेजा गया और उसने बेवकूफ़ी में 190 दफ़ा वापस भेज दिया। एक वकील साहब हैं, उन्होंने ये कॉन्स्पायरेसी तैयार करके दी कि तमाम लोग एक ही कॉन्स्पायरेसी को बोलोगे तो कोई गुंजाइश निकल आएगी। यहाँ पे राव साहब गालिबन उस्मान करीमुद्दीन का जिक्र कर रहे थे, जो कि एक कादियानी वकील है, और ये बात दुरुस्त है कि उसके इस इंटरवेंशन के बाद ये सब ने कहानी घड़ना शुरू कर दी। उससे पहले ये 2021 में कभी कहानी किसी ने ये ब्लास्फेमस एंट्रैपमेंट वाली कि हमें को तौहीन आमेज़ मवाद भेज के गिरफ्तार किया गया 2022 से, ये पहले कहानी नहीं थी, ये उस आदमी की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये सारी कहानी आती है। अब यहाँ पे एक बड़ी बात है जिस पे अगर कोई इन्वेस्टिगेट करना चाहे खानज़ादा साहब तो वो कर सकते हैं। पहली बात यह है कि ये अचानक सबकी कहानी क्यों चेंज हुई। दूसरी बात यह है कि ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो खुफिया डॉक्यूमेंट था। अहमद नूरानी जो कि पाकिस्तान में कलअदम में जिसका इदारा फैक्ट फोकस, उसके पास ये कहाँ से चली गई। फिर उसमें उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेशन भी आमतौर पे गलत है, तो उस पर कोई बंदा पूछे। वो ट्रेस करता फिर रहा है पाकिस्तान में प्राइवेट सिटीजन्स को, जो एक पाकिस्तान में बैंड इदारा है। आप अंदाज़ा करें कि वो रिपोर्टिंग कर रहा है कि हमने किस तरह से, वो क्या फ़ोन हैक कर रहा है। खानज़ादा साहब, इन चीज़ों पर नेशनल सिक्योरिटी के मामला हैं, इंडिया के साथ जंग वगैरह, कि पाकिस्तान में क्या ये पॉसिबल है कि एक कलअदम इदारा, यानी कल यही काम रॉ वाले कर लें, यही काम मोसाद वाले करें कि वो पाकिस्तान के प्राइवेट सिटीजन्स को ट्रैक करना शुरू कर दें। और प्राइवेट सिटीजन को आपने ट्रैक करना शुरू कर दिया तो मोबाइल फ़ोन ही है ना, वो प्राइवेट के पास हो या ऑफिशियल के पास हो। अभी ईरान में जो वहाँ पे उन्होंने पूरी उनकी मिलिट्री क़यादत इसराइल ने ख़त्म कर दी, ऐसी किसी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी वगैरह को इस्तेमाल करते हुए। आपको इस चीज़ पर आपकी रातों की नींद उड़नी चाहिए कि पाकिस्तान में इस लेवल पर यह काम हो रहा है और ये ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग कर रहा है। आप ये बता रहे हैं अहमद नूरानी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, वो क्या लोगों के फ़ोन हैक करके लोगों को ट्रैक कर रहा है। उसके अलावा ये जो यहाँ पे आपने बात सुनी अपनी राव साहब की, इस पे आपको एलेबोरेट करना चाहिए। इससे बड़ा एविडेंस क्या कि 190 पेजेस की 665 पेजेस की भी एक रिपोर्ट मौजूद है। 665 पेजेस की रिपोर्ट, ये कैसे हो सकता है कि अगर आप ये कहते हैं कि एक दफ़ा कोई गलत चीज़ भेजी और उससे वापस मंगवाई तो 665 दफ़ा उससे वापस मंगवाई। इस पे एलेबोरेट करें, ये है एविडेंस, बात खत्म हो जाती है। मूव ऑन। फिर ये मामला काफी अरसे तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चलता रहा, जहां मुतासर अफराद के अहलखाना ने हुकूमती कमीशन बनाने के लिए अपील दायर की हुई थी और इस अपील में वफाकी हुकूमत, FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो को फरीक बनाया गया था। और तकरीबन 42 समातों और तमाम फरीकैन के तफसीली दलाइल सुनने के बाद जुलाई के वक्त में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने इस केस में वफाकी हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो तहकीकात के लिए 30 दिन के अंदर एक कमीशन कायम करे। ये भी साफ झूठ है कि फ्रीकैन की सारी बातें सुनने के बाद एजाज इसहाक ने खुद अपने फैसले में लिखा कि मैंने एक फ्रीक को सुना है, दूसरा कमीशन में चला जाए। कि खानज़ादा साहब, व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट आर यू। वो खुद अपने फैसले में लिख रहा है कि आप कमीशन में चले जाइए, मैंने दूसरे फ्रीक को नहीं सुना। आप कहते हैं इस फ्रीकैन को सुनने के बाद, क्या फ्रीकैन को सुना उसने। एक सर्कस लगाई हुई थी, एक तरफ से ईमान मजारी आके कहती थी कि देखो फैक्ट फोकस से ये चीज़ हुई है, सामने डिजिटल एविडेंस आ गया है, पाकिस्तान का कानून शहादत है, पाकिस्तान के इनके किस तरह से आपने जो फोरेंसिक्स होंगे डिजिटल एविडेंस की, उसकी प्रिजर्वेशन होगी, उसका क्या स्टैंडर्ड है, वो सारा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पाकिस्तान के कानून में लिखा है। इस आदमी ने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, बस वहाँ से आके रिपोर्ट उसने डाउनलोड की, ये देखें जनाब CCTV है, और एजाज कह रहा है आगे से वाह वाह वाह, आपको तो FIA में होना चाहिए। यू आर अ जज, कैपिटल की हाई कोर्ट का जज हो भाई, तुम्हें कोई एक होता है ना इंसान के अंदर, एक उसके जॉब का पता होता है कि मेरी डोमेन है क्या, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। अच्छा, एक ये चीज़ ये हो गई। दूसरी हो गई कि साहब ने फरमाया कि उसमें फ़लाँ इदारे को बनाया, IB को भी बीच में रिस्पॉन्डेंट बनाया गया। खानदान साहब, ये तो ज़रा बताइए कि फिर हुआ क्या। ये भी दुनिया को बताया ना कि जब झूठ बोला नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने कि उन्होंने IB की एक जारी करदा रिपोर्ट देखी है, जिसके जवाब में IB वालों ने कहा इनकोरेक्ट, हमने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनाई, साफ झूठ है। जिस पे ये हुआ उन्होंने कि जो प्रे जब हुई, जो लिखी गई है, उसमें उन्होंने अपना ये पॉइंट सरेंडर कर दिया, विड्रॉ कर दिया। उस्मान वड़ैच वगैरह, ये ईमान वज़ारी पार्टी ने ये पॉइंट विड्रॉ कर लिया अपना। ये भी दुनिया को बताया ना कि IB ने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी और नेशनल कमीशन वालों ने झूठ बोला हुआ था। एनीवे, वो जजमेंट फिर सस्पेंड हुई, उस पर भी आपने एक तबसरा किया है, मैं भी तबसरा करता हूँ। इस हुक्म के सिर्फ एक हफ्ते बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वकील राव रहीम की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का ऑर्डर ही मुअत्तल कर दिया। जी बिल्कुल, और वो अगर आप पढ़े ना कि उन्होंने क्यों मुअत्तल किया तो आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। इसलिए कि जस्टिस एजाज इसहाक ने एक पैरेलल लीगल सिस्टम, जुडिशल सिस्टम बनाने का एक नया सामान तैयार कर लिया था। देखें, एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है
اس کی اسپیشل برانچ والوں کی. وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. ہزاروں رپورٹس ایسی جنریٹ ہوتی ہیں. اب یہ رپورٹ جنریٹ ہو جائے مثال کے طور پہ کوئی بھی یعنی لٹرلی آپ پاکستان میں کسی بھی ادارے سے کوئی رپورٹ جاری کرا سکتے ہیں, یہ بات سب کو پتہ ہے. اب ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ کل پاکستان میں کوئی ڈرگ ڈیلرز ہوں, چائلڈ پورنوگرافی والے ہوں, چائلڈ مولسٹرز ہوں, کوئی بھی ایسا گروپ ہو, وہ کسی عدالت میں جا کے کہے کہ آپ ایسا کریں, ٹرائلز کو چھوڑیں, آپ ایک کمیشن بنا دیں. اب اعجاز اسحاق جتنا مرضی یہ کہتا رہے کہ نہیں ٹرائلز نہیں رکیں گے, اعجاز اسحاق ٹرائلز کو نہیں کیری آن کرا سکتا, اس لیے کہ سملٹینیسلی ایک چیز دو جگہ پہ نہیں چل سکتی. اعجاز اسحاق نے ظلم یہ کیا ہوا تھا کہ وہ کمیشن جیسا پلیٹ فارم بنا سکتا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 199(1)(a) کے تحت, جس میں 3 ریکوائرمنٹس ہیں. ایک تو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہونی چاہیے, جو معاملہ ہے جو عدالت میں گیا ہے اس ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہونا چاہیے. نمبر 2 وہ اس کے لیے کوئی اور ریمیڈی نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر 3 کہ جو پٹیشنر ہیں وہ بذات خود اس کیس میں جو افیکٹیز ہیں یعنی کہ وہ ہونے چاہیے, اگریوڈ پارٹیز ہونے چاہیے. اس کیس میں تینوں چیزیں نہیں تھیں. اعجاز اسحاق نے ایک ڈکٹیٹر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے سندھ کے کیسز بھی پکڑے ہوئے, پنجاب کے ہو, تم کیپٹل کے ہو, بھائی تمہارا کیا تعلق ہے باقی چیزوں, کیوں پاکستان جب جج ہی قانون توڑنا شروع کر دے, آئین توڑنا شروع کر دے, تو پھر کس سے امید پیچھے رہ جاتی ہے. تمہارے پاس تم پہ ایک آئینی ریسٹرکشن ہے جس کے اندر رہ کے تم نے کام کرنا ہے. پہلی اس نے وائلیشن یہ کی. دوسری وائلیشن اس نے یہ کی کہ جو پٹیشنرز ہیں وہ افیکٹیز ہی نہیں ہیں, کیونکہ ملزمان ہیں افیکٹیز وہ ہیں یعنی کہ جو اگریوڈ پارٹیز ہیں. کسی کا چاچا آگے کر دیا, کسی کا پھوپھا آگے کر دیا. اور اس پہ بھی جناب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ میں اپنی ڈاکومنٹری میں وہ لوگ بھی دکھا چکا ہوں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری یہ پرے تھی ہی نہیں, ہمیں تو انہوں نے دکھائی ہی نہیں. یہ تو بعد میں جب انہوں نے کہا کہ اب معاملہ اتنا آگے چلا گیا تو پھر بہت سے لوگ وہ چپ کر گئے اس میں. ابھی کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں ہماری کوئی پریشے نہیں ہے. یہ سب ایک سیکولر کھلواڑ چل رہا تھا. تیسری وائلیشن اس نے یہ کی کہ جو جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ اور پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اگر کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے تو پھر آپ ایسا پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. ٹرائل کورٹس بتاتے خود ایک ریمیڈی ہیں. آپ پارلیمانی کمیٹی بنا سکتے ہیں, آپ ٹریبیونل بنا سکتے ہیں. JIT تو خود نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے اپنی رپورٹ میں ریکمینڈ نہیں کی, اور مطلب ریکمینڈ تو کی لیکن اس طرح سے نہیں کہ انہوں نے کوئی جملہ لکھ دیا. انہوں نے ایک رولنگ پاس کی اپنی, کیونکہ وہ اس وقت عدالتی کیپیسٹی میں کام کر رہے تھے. ان کی آرڈر شیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ JIT بنائی جائے. بنا لو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ انبلیویبل. خانزادہ صاحب, جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ آپ کے اپنے کزن موجود ہیں ابو ہریرہ خانزادہ, ان سے ہی پوچھ لیجئے کہ حقیقت کیا ہے. اس طرح سے لوگوں کو مس لیڈ نہ کریں. یہ بات نہیں چلنے والی آگے. عدالت اپنا کام کرے گی, قانون اپنا کام کرے گا. دس از واٹ اٹ از. آخری بات اور بڑی اہم بات, یہ سارا معاملہ جو تھا یہ اساد الرحمان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے تھا کہ کچھ کرپٹ آفیسرز پکڑے گئے. جناب تحقیق کریں, ان کرپٹ آفیسرز کو آپ پکڑیں, اگر انہوں نے واقعی کچھ کیا آپ ان کو سزا دیں. بٹ دس از سم تھنگ یو نیڈ ٹو نو. اسی NCCIA کے اندر وہ کالی بھیڑیں بھی موجود تھیں جو کہ ملزمان کے وکیلوں کو اللیگلی ڈیٹا فیڈ کر رہی تھیں. وہ بھی موجود تھے جو ان کیسز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے, امپورٹنٹ موقع پہ جو ڈاکومنٹس غائب کر رہے تھے. ہاؤ ڈو یو تھنک, کس اعتماد کے ساتھ ہادی علی چٹھا صاحب عدالت میں جا کے کہتے تھے کہ فلاں کیس کی ضمنیاں غائب ہو گئی ہیں؟ ہادی علی چٹھا پہ الہام ہوتا تھا کہ ضمنیاں غائب ہو گئی ہیں؟ کوئی بتاتا ہی تھا نا. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ اساد الرحمان والے کیس میں وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں. You will never tell this to public because of the spineless person you are, شاہ زیب خانزادہ. لیکن میں سچ بتاتا ہوں, ہم یہ کہتے ہیں پکڑو ان کو. ویسے یہ بات ہماری اب اسٹرینتھ میں یہ بدل گئی ہے کہ اگر ان لوگوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہوتے, کوئی ایسی بات ہوتی تو جس لیول کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, بلاسفیمی والا معاملہ بھی سارا سامنے آ جاتا کہ لوگوں کو زبردستی پکڑا رہے ہیں. آ جاتا نا کہ یہ دیکھو جناب, یہ ڈیٹا کسی کے فون میں فیڈ کریں, یہ ڈیلیٹ کریں, سارا کچھ تحقیق جو ان پہ ہو رہی ہے. لیکن جہاں پہ آپ کہتے ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے, لوگوں کو انہوں نے یہ جوئے وغیرہ والی ایپس کے چکر میں پکڑوایا ہے اور ان کو ڈسٹورٹ کیا ہے, ایکسٹورٹ کیا, جو بھی کیا ہے, شور فائن, وہ ایک ڈفرنٹ میٹر ہے, وہ چلتا رہے گا. اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن دو بڑی اہم چیزیں, کیا وجہ ہے کہ اتنی لمبی تحقیق کے بعد کوئی بھی یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کسی کو بلاسفیمی کے کیس میں اللیگلی پکڑوایا ہے؟ اور نمبر 2 یہ کہ وہ لوگ جو ان کے خلاف NCCIA کے اندر, NCCIA کے ملازم جو کام کر رہے تھے اس کرپشن میں, وہ بھی پکڑے گئے ہیں. بہت شکریہ.